بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، آخری عشرہ اور جمعۃ الوداع، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، رمضان اور قرآن کے صدقے سارے مسلمانوں کے، مومنوں کے، مسلمات، مسلمین سب کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، بخشش اور مغفرت اپنے خزانہ غائب سے خصوصی عنایت فرمائے۔ یہ نمازیں پڑھنے کا جو عمل، جو طریقہ اس آخری عشرے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کسی کے دل اور دماغ پہ یہ بات اثر کر جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعلیم کردہ طریقوں کو اپنا کر اپنے لیے باعث نجات، مغفرت اور بخشش کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جو ہمیشہ مسواک کا انتظام کیا کرتے تھے اور فقہ میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان کی فقاہت، ان کا حافظہ اللہ تبارک و تعالی نے دل کھول کر دیا۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات ہو یا دن، کسی بھی وقت میں، شرط یہ ہے کہ وہ وقت مکروہ نہ ہو، طلوع اور غروب اور زوال کے وقت سے ہٹ کر دن رات کے کسی بھی حصے میں 12 رکعتیں نماز اس طرح پڑھے کہ ہر اتحیات کے بعد درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھے، سجدہ کرے، یوں 12 رکعتیں پوری کرے، اور ہر سجدے میں 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، اور 7 بار جس کو اپنی سادہ زبان میں چوتھا کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 10 بار پڑھے اور پھر کہے اللہم انی اسألک منتہی الرحمت من کتابک و اسمک العظم و جدک الاعلی و کلماتک التامہ۔ اللہم انی اسألک منتہی الرحمت من کتابک و اسمک العظم و جدک الاعلی و کلماتک التامہ۔ یہ الفاظ کہے اور اس کے کہنے کے بعد سلام پھیرے، یعنی ہر سجدے میں یہ بات پڑھے۔ تھوڑا ٹائم تو لگے گا، لیکن کمالات اس کے، فیوز و برکات اس کے ایسے ہیں کہ بندے کو پھر کوئی دوسری نماز پڑھنے کی، دوسری دعا کرنے کی، کوئی حاجت مانگنے کی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر قسم کی دعائیں قبول کرتا ہے، ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ دعا جو ہے، اس طرح کا طریقہ بے وقوفوں اور جاہلوں کو نہ سکھاؤ، اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے سے دعا کریں گے تو قبول ہوگی۔ اور صاحب کتاب جس نے یہ عمل لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ میں نے بارہا مرتبہ اس کا تجربہ کیا ہے۔ کوئی بیمار ہو، نزع کے عالم میں ہو، وینٹیلیٹر پہ ہو، موت کا ایک وقت مقرر ہے،
لیکن بعض اسباب، بعض ہیلے، بعض بہانے، بعض دعائیں ایسی ہیں جو تقدیر کو ٹال دیتی ہیں۔ جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدقہ اور خیرات کرو، صدقہ اور خیرات ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے ایک معمولی سی چیز کی مثال دی، اگرچہ چنے اور پھلیاں جو عام لوگ بانٹتے نا، وہ ہی کیوں نہ ہو، اسرائیل بھی آیا ہوا تو وہ بھی کہے گا تم یہ صدقہ خیرات کر لو، میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ موت اٹل ہے، حقیقت ہے، لیکن جس مصیبت اور جس تکلیف میں اس وقت وہ بندہ، وہ انسان، وہ بشر مبتلا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت کو، اس کی اس تکلیف کو ٹال دیتا ہے، وقتی طور پہ اسے افاقہ ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس نماز کا تجربہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور فرمان عالی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں راستے میں تھے نا، تو دیکھا کہ کسی بندے کے اوپر مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، اس کے اقارب، رشتہ دار، عزیز رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، وائولا کر رہے تھے۔ آپ قریب گئے اور سورہ مومنون کی آخری 4 آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ پڑھ کر اس کے دم دیا۔ بندہ اچھا بھلا ہو گیا، اٹھ کر چلنے لگا۔ انہوں نے کچھ چند بکریاں، کچھ انعامات کو تحفہ، کوئی ہدیے کے طور پر پیش کیا، اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو آپ نے فرمایا کس نے آپ کو یہ سکھایا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے نبی، آپ کے اوپر نازل ہونے والی یہ کتاب جس کو ہم نے مانا، ہم مسلمان ہوئے، ہم نے اس کو صدق کے دل سے تسلیم کیا، اس کے بعد کون سی شک والی چیز رہ جاتی ہے؟ آپ نے جو فرما دیا تو میں نے پڑھا۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر یہ آیات پہاڑ پر پڑھ کر اس کو یہ حکم دے کہ چل، وہ چلنا شروع کر دے، اس سے گفتگو کرنا شروع کر دے۔ تو اس لیے بعض دفعہ راوی کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کی صداقت، اس کی امانت، جس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جہاں 2 لوگوں کی گواہی کام کرتی ہے، وہاں ان کے اکیلے کی گواہی کام کرتی تھی اور ہے۔ یہ کمالات ہیں، فضائل اپنے اپنے، مولا علی کا درجہ اپنا، عمر کا اپنا، عثمان کا اپنا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم، سب کے اپنے اپنے درجات، اپنے اپنے فضائل، اپنی اپنی نصیب۔ تو اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ اس نماز کو پڑھو، 12 رکعتیں نماز پڑھنی ہے، ہر اتحیات کے بعد درود و سلام جس طرح پڑھنے کا طریقہ ہے، اور سجدے میں 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، اور 7 بار چوتھا کلمہ، اور 1 بار یہ دعا اللہم انی اسألک منتہی الرحمت من کتابک و اسمک العظم و جدک الاعلی و کلماتک التامہ، یہ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے صدقے، اس نماز کے صدقے گناہ گاروں کی مغفرت فرمائے۔ اور ویسے ہی یہ آخری عشرہ، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لاکھ مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک رات میں، رمضان کی ایک رات میں بخشتا ہے۔ تو اس لیے آپ اسے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی جو آپ کی خدمت میں ویڈیو ہوگی وہ لیلۃ الجائزہ کے بارے میں ہوگی، اور لیلۃ الجائزہ وہ رات ہے کہ بس یہ سمجھے کہ دن بھر مزدوری کر کے بالکل نقد جو اجرت ملتی ہے کام ختم کرنے پہ، وہ ایسی رات ہے، وہ ایسی گھڑی ہے۔
انشاءاللہ اس کے اوپر تو میں اگر 20 گھنٹے بھی کہوں نا کہ بولوں تو وہ بھی کم ہیں. یہ کوئی بڑک نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ میں نے جو کچھ پایا ہے میں نے اسی رات سے پایا ہے. میرے حالات وہ تھے جو بتلانے کے قابل نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے یوں ایسے عنایت کی، بخشش کی، مہربانی کی کہ کل جو ہاتھ ایسے تھا آج یوں ہے. اس لیے ان برکات سے محروم نہ رہیے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب کائنات نے خود فرمایا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.